العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، سامی کا یہ سبق ہے. آج کا سبق ہے الجنون. عوارض کا ذکر چل رہا ہے. عوارض کی دو قسمیں اوپر آئی تھی، سماوی، مختصر. عوارض سماویہ کی 11 صورتیں آئی تھی، 11 قسمیں. اس میں سے پہلی قسم جنون ہے. تو یہ عوارض سماویہ جس کا اوپر اجمالاً ذکر آیا تھا، اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے. یہ آپ نے بار بار سنا ہوگا، جیم نون کا مادہ جہاں آتا ہے وہاں چھپنے کا معنی ہوتا ہے. جنون میں بھی جیم نون کا مادہ ہے. جنون میں عقل چھپ جاتی ہے، عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. جہاں بھی جیم نون کا مادہ آئے چھپنے کا معنی ہوتا ہے. جن، وہ بھی نظروں سے اوجھل ہے، چھپا ہوا ہے. جنت نظروں سے اوجھل ہے، چھپی ہوئی ہے. جنین، وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہو. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، وہ بھی نظروں سے اوجھل ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، اس لیے اس کو جنین بولا جاتا ہے. جی، جنون کی اصطلاحی تعریف حاشیے کے اندر لکھی ہوئی ہے. آفت تحل بالدماغ بحيث يبعث على أفعال خلاف مقتضى العقل من غير فتور في عامة أطرافه وضعف في أعضائه. لمبی تعریف ہے، چھوٹی تعریف بھی آپ اس کو بول سکتے. آفت تحل بالدماغ، ایک آفت ہے جو دماغ پر اتر آتی ہے، دماغ میں پیش آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان خلاف عقل کام کرنا شروع کر دیتا ہے. بحیث یبعث علی افعال خلاف مقتضى العقل، جسم میں کوئی کمزوری نہیں آتی. من غیر فتور، جسم میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ بسا اوقات مجنوں کے جسم میں قوت رہتی ہے. عام لوگوں کے مقابلے میں وہ زیادہ قوی ہوتا ہے جسمانی اعتبار سے. یہ آفت ہے جو دماغ میں اتر آتی ہے. یہ آپ کے حاشیے میں آفت تحل بالدماغ، جی، یہ آپ کے سامنے عبارت ہے جو سامنے کر دیا ہے. آفت تحل بالدماغ بحيث يبعث على أفعال خلاف مقتضى العقل من غير فتور في عامة أطرافه وضعف في أعضائه. یہ اصطلاحی تعریف ہے. جی، وَأَمَّا الْجُنُونُ فَإِنَّهُ يُوجِبُ الْحَجْرَ عَنِ الْأَقْوَالِ. اب جنون کے احکام کو بیان کر رہے ہیں مصنف. جنون کی وجہ سے اقوال سے حجر اور پابندی ثابت ہو جاتی ہے، اس کے اقوال کا اعتبار نہیں. جنون کی وجہ سے حجر، پابندی، روک، اقوال سے روک اور پابندی ثابت ہو جاتی ہے، اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے. قول سے جو چیزیں ہیں، اطاق، طلاق وغیرہ، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. دیگر باتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وہ محجور عن الاقوال ہے. لیکن اقوال کی قید لگا کر مصنف نے افعال کو خارج کر دیا ہے. اقوال سے محجور ہے، افعال سے نہیں. لہذا اس کے فعل سے کسی کا ضرر ہو جائے، کسی کے سامان کا نقصان ہو جائے تو ضمان واجب ہوگا.
چونکہ اقوال کا تعلق ہے دماغ سے قلب سے، لیکن افعال کا تعلق احساس سے ہوتا ہے، حس سے ہوتا ہے، اس کا زمان دینا پڑے گا، مجنوں کے مال سے زمان ادا کیا جائے جو نقصان اس نے کر دیا ہے۔ حجر عن الاقوال سے افعال کو خارج کر دیا۔ آگے وَيَسْقُطُ بِهِ مَا كَانَ ضَرَرًا يَحْتَمِلُ السُّقُوط، جنوں کی وجہ سے وہ عبادتیں ساقط ہو جائے گی جس میں ضرر ہے۔ ضرر یہاں پر مشقت کے معنی میں ہے، جس میں مشقت ہے، جو سقوط کا احتمال بھی رکھتی ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے۔ بہت سے اعذار کی وجہ سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، کبھی روزے معاف ہو جاتے ہیں، روزے ساقط ہو جاتے ہیں، کبھی مشقت بھی ہے نماز اور روزے میں۔ اسی بنیاد پر تو اللہ نے اجر رکھا ہے اس قدر، الاجر بقدر المشقہ۔ ضرر والی جو چیزیں ہیں، ضرر میں عتاق وغیرہ بھی ہے، اور مشقت والی عبادتیں بھی ہے، اس سے ساقط ہو جائے گی جو سقوط کا احتمال رکھتی ہے۔ وَإِذَا امْتَدَّ، آگے کہہ رہے جب وہ جنون ممتد ہو جائے، دراز ہو جائے، ممتد کی تفصیل آگے آئے گی، تو عبادت کا لزوم فصار لزوم الادا یؤدی الى الحرج، لزوم ادا حرج کو پہنچائے گا، لہذا ادائیگی کا قول بھی باطل ہو جائے گا۔ ہم لزوم ادا کو بھی ثابت نہیں کریں گے، اور جب لزوم ادا ساقط ہے تو وجوب ادا بھی ساقط ہو جائے گا عبادتوں کا۔ جی، جب لزوم ادا نہیں تو وجوب ادا بھی نہیں، لیکن شرط جنون کی وجہ سے عبادات کا لزوم ادا جو ساقط ہوتا ہے اس وقت جبکہ ممتد ہو، ممتد کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ فَيَبْطُلُ الْقَوْلُ بِالْأَدَى، ضرر میں حدود اور کفارات وغیرہ بھی شامل ہو جائیں گے، وہ بھی اس سے ساقط ہو جائیں گے۔ آگے صفحہ پلٹتے ہیں۔ حد الامتداد فی الصوم، یہ دیکھیں آپ کے سامنے عبارت لکھی ہوئی ہے، حد الامتداد فی الصوم۔ یہ جو عبادات ساقط ہو جاتی ممتد ہونے کی وجہ سے، تو امتداد کی حد کیا ہے؟ حد الامتداد فی الصوم، امتداد کی حد روزے میں یہ ہے، کیا ہے آگے بیان کریں گے، پھر تھوڑی سی عبارت پیچھے کی رہ گئی۔ وَيَنْعَدِمُ الْوُجُوبَ أَيْضًا لِانْعِدَامِ، وجوب بھی معدوم ہو جائے گا، ادائیگی کے معدوم ہونے کی وجہ سے۔ جب لزوم ادا ساقط ہے تو لزوم وجوب، نفس وجوب بھی ساقط ہو جائے گا۔ امتداد کی حد روزے میں یہ ہے کہ أَن يَسْتَوْعِبَ الشَّهْرَ، پورے مہینے کو گھیر لے، پورے مہینے پاگل پنی رہے، تو سمجھیں گے کہ جنون ممتد ہوا اور روزہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ نماز میں یہ ہے کہ ایک دن اور ایک رات سے زیادہ ہو جائے، 5 وقت کی نماز سے زیادہ ہو جائے۔ اور زکوٰۃ میں امتداد کی حد یہ ہے کہ پورے سال کو گھیر لے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، لیکن حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر حول کو کل کے قائم مقام قرار دیا ہے آسانی کے لیے۔ بہت سے معاملوں میں للاکثر حکم الکل ہوتا ہے، تو اگر جنون نے ایک سال یا سال کا اکثر حصہ گھیر لیا تو وہ جنون ممتد کہلائے گا زکوٰۃ کے معاملے میں۔ اور روزے کے معاملے میں پورا مہینہ ہے، نماز کے معاملے میں ایک دن اور ایک رات ہے۔ زکوٰۃ میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل سال کا اعتبار کیا ہے، حد امتداد میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر حول کا اعتبار کیا ہے۔ یہ امتداد کی بات آئی۔ اب آگے اور کچھ احکام ہے، ذرا تیسرا صفحہ پلٹ لیتے ہیں، تھوڑی سی عبارت ہے تیسرے صفحے میں۔ جی، وَمَا كَانَ حَسَنًا لَا يَحْتَمِلُ الْغَيْرَ أَوْ قُبْحًا لَا يَحْتَمِلُ الْعَفْوَ فَثَابِتٌ فِي حَقِّهِ، ایمان کے تعلق سے اور کفر کے تعلق سے بتلا رہے ہیں کہ وہ احکام مجنوں پر ہیں یا کہ نہیں۔ ایمان سراسر حسن ہے، اور غیر کا احتمال نہیں، غیر سے مراد یعنی قبح کا ذرہ برابر بھی احتمال نہیں کہ ایمان کبھی قبیح نہیں ہو سکتا، یہ منعم اور محسن کا شکر ہے۔ غیر کا غیر سے مراد قبح ہے،
جو حسن ہے سراسر، غیر کا یعنی قبح کا بالکل احتمال نہیں، یا قبیح ہے اور معافی کا احتمال نہیں، اس سے مراد کفر ہے، قبیح ہے، معاف نہیں ہے بالکل، تو وہ بھی اس کے حق میں ثابت ہوگا، لیکن طبعاً ثابت ہوگا، ماں باپ کے تابع ہو کر۔ یہ جان لیں چونکہ مجنون ہے یہ، اس لیے اصالتاً نہیں ثابت ہوگا، ڈائریکٹ اس پر نہیں، اس کے ماں باپ کے تابع ہو کر اس کا ایمان بھی معتبر اور اس کا ارتداد بھی معتبر ہوگا، طبعاً لأبوی حتی یثبت ایمانہ وردتہ، طبعاً لأبوی، اس کا ایمان اور اس کا ارتداد ثابت ہوگا اس کے ماں باپ کے والدین کے تابع کرتے ہوئے۔ یہ جنون کی بحث پوری ہوئی، آگے کل انشاءاللہ صغر کا ذکر آئے گا، بچپنے کا ذکر، اس کے عارض ہونے کا ذکر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.